رشتہ وہ رشتے کی نسبت کی، میرے اور جنوں کے درمیان رشوت کی نسبت کی، رشتہ قائم کر لیا، میرے درمیان جنوں کے درمیان رشتہ قائم کر لیا، حالانکہ میں رشتوں سے پاک ہوں، رشتوں سے پاک ہوں۔ آج اللہ فرماتے دیکھو میرے لیے تو بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور خود بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں، فرماتے اللہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور تجویز کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، لفظی معنی بناتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹیاں، سبحانہ، وہ پاک ہے، اس کی ذات پاک ہے ہر قسم کی اولاد سے، ہر قسم کی اولاد سے۔ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے ہیں وہ کچھ جو وہ چاہتے ہیں، یعنی بیٹے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، خود تو حال یہ ہے بیٹیوں کے بارے میں، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے، جب ان میں سے کسی کو خبر دی جاتی ہے، بِالْأُنْثَىٰ، بچی کی، ظَلَّ وَجْهُهُ، مؤنث اولاد کی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اندر سے گٹ رہا ہوتا ہے، اندر سے گٹ رہا ہوتا ہے، غصے سے بھرا ہوتا ہے، پگھل رہا ہوتا ہے اندر سے۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، چھپتا ہے لوگوں سے، یتوارا چھپتا ہے، من القوم، لوگوں سے، من سوء ما، اس بری خبر کی وجہ سے، اس بری خبر کی وجہ سے، بشر بھی، جو اس کو دی گئی ہے، لفظی معنی جس کے ساتھ اس کو خوشخبری دی گئی ہے، جو بری خبر اس کو دی گئی ہے اس کی وجہ سے کہ بیٹی ہوئی ہے، گھر بیٹی ہوئی ہے، لوگوں سے چھپتا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں آتا، اور پھر اس سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، سوچنے پہ کہ ایمسکہ علی ہون، کہ آیا اس کو رو کے رکھے ذلت پر، ذلت برداشت کرتے ہوئے، لوگوں میں ذلت برداشت کرتے ہوئے، ام یدسہ، یا داب دے اسے فی التراب، مٹی میں، یا داب دے اسے مٹی میں، اور آخر داب ہی دیتے ہیں، الا ساء ما یحکمون، آگاہ رہو، برے فیصلے ہیں وہ جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ کو تو یہ عادت ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو زمانے کی رسمیں ہوتی ہیں نا، رسمیں، یہ اتنی بری اور مہلک چیز ہے، مہلک، کہ اس کی وجہ سے انسان بڑے سے بڑے ظلم کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، انسان کے اندر سے رحم کا مادہ، انتہائی رحم کا، رحم دلی کا مادہ، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں اولاد کتنی پیاری ہمیں، ہم میں سے کوئی چاہے گا کہ وہ اپنے بیٹے کو، اور پھر خاص کر بیٹی کو، اور پھر جب وہ 5-6 سال کی ہو جائے، چلنے پھرنے لگ جائے، بھاگنے دوڑنے لگ جائے، اس وقت اس کو زندہ درگور کر دے، زندہ گاڑ دے زمین میں، کوئی برداشت کر لے گا؟ مگر اس وقت یہ رسم تھی، نام نہاد اور جاہل غیرت کی وجہ سے، کہ کل جب بیٹی بڑی ہوگی، داماد بنے گا، داماد گھر آئے گا جائے گا، تو لوگ کہیں گے وہ اس کا داماد ہے جو اس کے گھر آ رہا ہے، اس کا داماد ہے، یعنی جس کو اس نے بیٹی دی ہوئی ہے، ایسی جاہلانہ غیرت۔ تو یہ نہ برداشت کرتے ہوئے وہ لڑکیوں کو کیا کرتے، ظلم کر کے زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ دو وجہوں سے کرتے تھے، ایک اس وجہ سے، اور دوسرا فقر و فاقہ کے ڈر سے، کہ کمائیں گے کہاں سے، دیں گے کہاں سے، کھلائیں گے کہاں سے۔ اللہ نے دونوں کی ترجیح فرمائی، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ،
نحن نرزقکم وإیاہم، تم اپنی اولاد کو فقر کے ڈر سے مت قتل کرو، ہم انہیں بھی دیتے ہیں اور تمہیں بھی دیتے ہیں، جس طرح تمہیں دیتے ہیں تو انہیں بھی دیں گے ہم۔ تمہارا یا اس غیرت کی وجہ سے اور یا پھر کس کی وجہ سے کھلائیں گے کہاں سے، اور پھر ظاہر ہے بچوں کو رہنے دیتے ہیں کہ بڑا ہو کے کمائے گا، بڑے کو جوان ہو کے کمائے گا، اور عورت کو جو ہے نا وہ تو کما نہیں سکتی، تو کھلانا پڑے گا، تو اس کو زندہ درگور کرتے تھے، یہاں تک کہ جب بچی گھر میں پیدا ہو جاتی تو پھر گھر بار کو چھوڑ دیتے تھے، گھر بار کو گھر آتے نہیں تھے۔ چنانچہ ایک عورت کے گھر جب بچی پیدا ہوئی اور اس کے شوہر نے گھر کو چھوڑ دیا بالکل، اور پڑوس میں رہنے لگا، پڑوس میں، تو اس کی بیوی نے اشعار کہے، بیوی نے عربی میں اشعار کہے، وہ اشعار بھی تفسیر دروس القرآن والے نے نقل کیے ہیں۔ اشعار کیا ہے؟ مالی ابی حمزہ لا یأتینا یبیت فی بیت التی تلینا، اے ابو حمزہ، لفظ معنی ابو حمزہ کو کیا ہو گیا ہے، لیکن یہاں تفسیر والے اس سے خطاب کر کے ترجمہ کیا ہے، اے ابو حمزہ تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو ہمارے پاس نہیں آتا، اے ابو حمزہ تجھے کیا ہو گیا ہے تو ہمارے پاس نہیں آتا، بلکہ پڑوسیوں کے گھر میں رہتا ہے۔ غضبان اللہ نلد البنینا تاللہ ما ذاک بایدینا، کیا تو اس بات سے ناراض ہے کہ ہم بچے نہیں جنتی، بیٹے نہیں جنتی؟ حالانکہ خدا کی قسم یہ ہمارے اختیار کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے اختیار کی بات ہے نہیں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ بیٹے دینا اللہ کا کام ہے، بیٹیاں دینا اللہ کا کام ہے، وہ حکیم ذات ہے، جس کے لیے بیٹیاں بہتر سمجھتا ہے تو بیٹیاں دے دیتا ہے، جس کے لیے بیٹے بہتر سمجھتا ہے تو بیٹے دے دیتا ہے۔ اور آگے نحن کزرع لما قد زرعوا فینا، کہ ہم عورتیں تو کھیتی کی مثال ہیں کہ جیسا بیج پڑتا ہے ویسے ہی پیداوار ہوتی ہے۔ ہماری مثال بھی کھیتی کی ہے، جس طرح جو ہے وہ کھیت میں پیداوار، وہ بیج لوگ بوتے ہیں، کاشت کرتے ہیں اور ڈالتے ہیں، تو اسی طرح ظاہر ہے اسی چیز کی پیداوار ہوتی ہے، وہی چیز پیدا ہوتی ہے۔ تو اب ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جیسے حکم ہوتا ہے اور اس کے حکم کے مطابق جو لطفہ غالب ہوتا ہے تو اسی کے مطابق جو ہے وہ ہماری اولاد ہوتی ہے۔ اللہ کی چاہت ہوتی ہے بیٹے تو بیٹے ہوتے ہیں، اللہ کی چاہت ہوتی ہے تو بیٹیاں ہوتی ہیں، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ابو حمزہ گھر کو آ جاؤ، تو خود تو یہ حال ہے کہ بیٹی پیدا ہوتی تو گھر کو چھوڑ دیتے تھے، لیکن بدبخت اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے تھے اور اپنے لیے بیٹے۔ یہ جو آج کل جہیز ہے نا، یہ لعنت بھی سے کم نہیں ہے، یہ لعنت بھی سے کم۔ اس میں اگرچہ جسمانی قتل نہیں مگر روحانی قتل ضرور ہے، روحانی قتل، کہ لڑکیاں بوڑھیاں ہو جاتی ہیں گھروں میں بیٹھ کے، لیکن والدین نکاح کا نام نہیں لے سکتے، اس کا تصور نہیں کر سکتے جہیز کی لعنت کی وجہ سے۔ اور آج کل لڑکے والے بھی اتنا مطالبہ کرتے ہیں کہ اتنا جہیز ہو، اتنا جہیز ہو۔ انہی رسموں کی وجہ سے پہلی قومیں تباہ ہوئی ہے، اور انہی رسموں کی وجہ سے لے کے والدین کے دلوں سے رحم دلی کا جذبہ، ہمدردی کا جذبہ، وہ پیار اور شفقت محبت، وہ اس کا جنازہ نکلا تھا، اپنی اولاد کو زندہ درگور کرتے تھے۔ اور انہی رسموں کی وجہ سے آج ہمارے لیے غمی بھی مصیبت بنی ہوئی ہے، شادی بھی مصیبت بنی ہوئی ہے۔ اگر ہم شریعت کے مطابق شادی کریں تو دن میں غریب آدمی بھی 10 شادیاں کریں، 10 شادیاں کریں، بس چند ہزار مہر رکھ لے، اور بیوی اگر چاہے تو معاف بھی کر سکتی ہے، مہر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیوی معاف بھی کر سکتی ہے۔ باقی ایجاب و قبول کا نام کیا ہے؟ نکاح۔ ضرورت کے مطابق تھوڑا سا بستر، چند برتن، یہ تو غریب آدمی بھی لے سکتا ہے، تو جس میں جو ہے وہ میاں بیوی کا گزارا ہو بس،
تو غریب آدمی بھی 10 شادیاں کر سکتا ہے. لیکن آج ہمارے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے لڑکے بھی گناہوں میں مبتلا، لڑکیاں